سونے کے دوران ایام آ جائیں تو نمازوں کا حکم. طبیعت خراب تھی تو ظہر پڑھ کر سو گئی, مغرب کے وقت آنکھ کھلی اور علم ہوا کہ مجھے ایام شروع ہو چکے ہیں, اب عصر اور مغرب کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ مسز میمونہ کینیڈا سے. دیکھیں خاتون اپنے دماغ پہ زور ڈالیں کہ یہ مینسز کب شروع ہوئے ہیں. ان کو, خواتین کو اپنی عادت کا پتہ ہوتا ہے. اگر یہ ظہر میں ہی ان کو غالب گمان ہو گیا, یہ قریب با یقین کہ ظہر میں ہی مینسز شروع ہو چکے تھے, یعنی ظہر کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے مینسز شروع ہو چکے تھے, تو پھر ان پر نہ ظہر کی نماز واجب ہے, نہ عصر کی, نہ مغرب کی. لیکن اگر ان کا خیال یہ ہے کہ نہیں بھی یہ شاید عصر کے وقت میں شروع ہوئے تھے, یعنی مغرب غروب آفتاب سے پہلے ختم ہوئے تھے, تو پھر ظہر تو واجب ہوگی, عصر واجب نہیں ہوگی. یعنی جس نماز کے ٹائم ختم ہونے سے پہلے مینسز شروع ہو جائے نا, وہ نماز ان میں سے ساقط ہو جاتی ہے. جیسے ظہر کا ٹائم شروع ہوا اور ظہر کا جب ٹائم بالکل ختم ہونے والا تھا اس وقت مینسز آ گئے, تو پھر ظہر کی نماز ساقط ہو جاتی ہے, وہ ظہر کی نماز لازم نہیں ہوتی. تو جو بھی نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے, اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے جب عورت کو مینسز آتے ہیں تو وہ والی نماز ذمے میں رہتی نہیں ہے. اب خاتون کو اگر یاد ہی نہیں آ رہا کہ کب مینسز شروع ہوئے ہیں, بالکل زور لگانے کے بعد کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا, دماغ پہ زور لگایا, تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر فقہ کا قاعدہ الحادث یضاف الی اقرب الاوقات, جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے نا اس کو قریب ترین وقت کی طرف پھیرا جاتا ہے. تو اگر یہ خاتون جو ہے وہ مغرب میں اٹھی ہیں, یعنی مغرب کے وقت آنکھ کھلی ہے, تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ مغرب کے وقت شروع ہونے کے بعد مینسز آئے ہیں, تو پھر مغرب کی نماز تو لازم نہیں ہوگی, لیکن ظہر عصر کی قضا ان کو کرنی پڑے گی اور توبہ استغفار بھی کرنا پڑے گا. ظاہر ہے کیونکہ خواتین پر لازم ہے کہ جب ان کے ایام شروع ہونے والے ہوں یا بند ہونے والے ہوں تو اس کا خیال کریں تاکہ کوئی بھی نماز ذمے میں رہ نہ جائے. اچھا بھائی, امام کی دعا کے وقت مقتدی اپنی نماز پڑھ سکتا ہے اگر امام فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہو اور کوئی مقتدی وہیں بیٹھ کر اپنے اذکار شروع کر دے اور دعا میں شریک نہ ہو, نیز اسی جگہ اٹھ کر اپنی سنتیں بھی شروع کر دیں, تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ نعمان شاہ ابن عباس سے. دیکھیں فرائض کے بعد تو ہماری تحقیق یہی ہے کہ یہ دعا ثابت نہیں ہے جو آج کل مساجد میں رائج ہے, تو اصولی طور پر تو آپ سنتیں پڑھیں, اپنی تسبیحات پڑھیں, جو چاہیں کریں, لیکن بہتر یہی ہے کہ جب امام دعا مانگ رہا ہے, مقتدی دعا میں شریک ہیں, تو آپ فوراً کھڑے نہ ہو سنتیں پڑھنے کے لیے. ایک انسان ایک انفرادی ایک نظر آ رہا ہوتا ہے اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے باقیوں کا منہ چڑھا رہا ہے, تو مسجد میں اس طرح کا ماحول پیدا کرنا جس سے نفرتیں پھیلیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ سر جھکا کے اپنی تسبیحات میں لگے رہیں, یہ زیادہ بہتر ہے. سنتیں اسی وقت شروع کریں جب لوگ دعا اپنی کمپلیٹ کر چکے ہیں. اور اگر کسی مسجد میں لمبی لمبی دعاؤں کا معمول ہے, بعض دفعہ اتنا کھینچ رہے ہوتے ہیں ہر نماز کے بعد دعا کو, تو پھر ظاہر ہے وہ پھر امام ہی ظلم کر رہا ہے لوگوں پر, کیونکہ جلدی ہوتی ہے, 20 کام ہوتے ہیں. تو پھر مقتدی جو ہے نا دعا کے دوران ہی سنتیں پڑھ لے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں.